ماشاءاللہ قرآن کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہی تھی طالبہ، تو میرے ذہن میں یہ شعر آ رہا تھا، کیوں نہ ہم پڑھتے جائے نعت مصطفیٰ ہر دم، جب کہ خود کلام اللہ نعت جان رحمت ہے۔ اب میں اس کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے زلیخا شیخ عاصم کو دعوت دیتا ہوں، عربی چہارم کی طالبہ، کہ وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ذکر نبی کا چلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، دل سانچے نور میں ڈھلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، چھٹتی ہے غموں کی کالی گھٹا، سجتی ہے فضا، گاتی ہے صبا، چھٹتی ہے غموں کی کالی گھٹا، سجتی ہے فضا، گاتی ہے صبا، موسم کا رنگ بدلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، دنیا کا ہر ایک رونے والا اشکوں سے منہ دھونے والا، دنیا کا ہر ایک رونے والا اشکوں سے منہ دھونے والا، یادوں سے ان کی بہلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، نام ان کا لبوں پر آتے ہی رحمت کا سہارا پاتے ہیں، نام ان کا لبوں پر آتے ہی رحمت کا سہارا پاتے ہیں، گرتا ہوا شخص سنبھلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، جب نظم ان کی یاد آئے، ہونٹوں پہ تبسم چھا جائے، جب نظم ان کی یاد آئے، ہونٹوں پہ تبسم چھا جائے، دم ہنستے ہنستے نکلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں عربی پنجم کی طالبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ عربی تقریر پیش کرنے کے لیے آئیں۔ عرشیہ شیخ سلمان، وہ آ کر اپنی عربی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الذی قال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک
خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. حضرت رئيس البرنامج وزملائي والحضور، اليوم ألقي الضوء على فضيلة العلم، فاعلموا أن العلم نور الحياة وسبيل الخير والرفعة والمجد للفرد والأمة. به يعرف الإنسان دينه وبماذا يأمره وعن أي شيء ينهاه، فيعيش في سلام واطمئنان مع ربه ومع نفسه ومع الناس من حوله. إخواني، والعلوم الأخرى كالرياضيات والأدب والعلوم وغيرها ضرورية في التعامل مع الحياة وأسرارها، وهي السبب في تقدم الطب والهندسة والمواصلات والصحافة وغير ذلك. أصدقائي، فالعلم بكل فروعة وأصنافه واجب على الأمة، وكل فرد يتخصص بما يناسبه ويحبه حتى يكون من الجميع مجتمع متعلم ناهز. ولقد حذر الإسلام على العلم في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتزع أجنحتها لطالب العلم رزقا بما صنع. وقال الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اصلاح قوم منظور ہو اگر، اصلاح قوم منظور ہو اگر، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے۔ اردو تقریر پیش کرنے کے لیے عربی چہارم کی طالبہ سمیرہ شیخ رفیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے اردو زبان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتین اللہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم۔ روکیے اس مغربی تہذیب کو، ورنہ یہاں مریموں کے سر کی چادر ڈھونڈتے رہ جاؤں گے۔ صدر ذی قدر و معزز سامعات اکرام، قدرت نے عورت کو شرم و حیا کا قیمتی زیور عطا کیا۔ اس کا حسن اس کا اعلیٰ کردار ہے، اس کی عفت و عصمت اس کی ردائے حجاب میں پوشیدہ ہے۔ جی ہاں سامعات اکرام، وہ بھی ہماری مائیں تھی جن کی عفت و عصمت کی ہم قسمیں کھا سکتی تھی، جن کے تقوی و طہارت کی قصیدہ خوانی انبیاء نے فرمائی۔ قرآن نے امرات فرعون و بنت عمران اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی و اعلیٰ کرداری کی گواہی دی ہے۔ اور آج کے اس پرافخار دور کے نازک ترین ماحول میں ہمیں عصمت مریم کی نگہبانی کرنی ہے۔ دیکھو کہیں حالات و ماحول ہمیں آوارہ و بے حیا نہ بنا ڈالے۔ ہمیں اس سلگتے اور جلتے ماحول میں اپنی معصوم گود میں عیسیٰ کو پرورش دینا ہے۔ مغربی تہذیب کے ان خوشنما شوکیسوں میں آزادی نسواں کا یہ غلاظت آمیز نعرہ ہماری عفت و عصمت کا نگہبان نہیں۔ مشاہدہ کیجئے 1400 سال پہلے کی گندی تہذیب کا، جب شاہان وقت حصول لذت کے لیے مریموں کی عزت پر شب خون مارا کرتے تھے، جہاں عورت جانوروں سے بدتر حیات مستعار کے دن گزارتی تھی۔ مگر میں قربان
قربان جاؤں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے عورت کو عزت کی مسند پر بٹھایا، عزت خاتون کے لیے اپنی ردائے مبارک بچھا دی، عورت کو حیا کا زیور عطا کیا۔ جی ہاں سامعات اکرام، اس تعلیم رسول اور ہادی اعظم کی ہدایت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یقیناً اسلام نے ہمیں جس بام عروج پر پہنچایا ہے، کیا ہم اس کی نگہبانی کر سکتے ہیں؟ اے مریم وقت اٹھ اور دیکھ، تیری دامن میں لٹا ہوا یہ بچہ کہیں محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی تو نہیں؟ اے عصر حاضر کی فاطمہ، اپنے شوہر کی غربت پر شکوے و شکایت کے دفتر نہ کھول، دن بھر کے تھکا دینے والے کاموں پر رنج و افسوس نہ کر، بلکہ دیکھ فاطمہ بنت محمد کو دیکھ، افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا۔ اے بناتے ہوا، ذرا اپنے آنکھوں میں آنسو لے آئیے، دل پر خشیت طاری کر لیجئے اور ذرا غور کیجئے، کیا اس اسوہ حسنہ کا عشر عشیر بھی ہمارے دامن عصیہ میں موجود ہے؟ اے بنات مسلمہ، پیش نظر رکھو حضرت سمیہ کی شہادت عظمیٰ کو، اسلام کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دیا اور ابو جہل کے سامنے سینہ تان کے کھڑی رہی، جسم پہ کھا کے ابو جہل کے کوڑے، ہنس کے کہتی تھی بی بی سمیہ، میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے۔ ادھر دیکھیے حضرت ام عمارہ میدان احد میں بھپری ہوئی شیرنی کی طرح کود رہی ہے اور دشمنوں کے چھکے چھڑا رہی ہے کہ آسمان اور زمین نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ چشم فلک نے کہا، کون کہتا ہے کمزوری، تیرا نام عورت ہے۔ میدان جہاد سے لے کر درس و تدریس کی مبارک مسند تک، گھریلو کام کاج سے لے کر دعوت و تبلیغ کے عمل تک، یہی مریموں کی عصمت ہے جو ہر جگہ جگمگ جگمگ کرتی نظر آتی ہے۔ حضرت علی کی اولاد میں نفیسہ ایسی زبردست محدثہ تھی کہ بغداد میں امام شافعی ان کے حلقہ درس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ ابن عساکر کی بیٹی جیسا دمشق میں کوئی لیکچر دینے والا نہ تھا۔ تھی وہ مائیں تو تمہاری ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد انہی کی ہم جماعت طالبہ عالیہ شیخ مسعود کو دعوت دیتا ہوں کہ اس عنوان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلم اور غیر مسلم رہنماؤں کا کیا اظہار خیال تھا، اس عنوان سے تقریر پیش کرنے کے لیے تشریف لائے۔ عالیہ شیخ مسعود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے سایہ بھی نہ ملا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میں اپنی بے وضاحتی و کمائیگی، وسعت موضوع اور قلت وقت کے باوجود ایک ایسی ہستی کی یاد تازہ کرنے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئی ہوں جس کا تذکرہ قلوب کو جلا بخشتا ہے، جس سے ذہن و دماغ کو تر و تازگی ملتی ہے، جو ہماری زندگی کا سرچشمہ اور درد کا درماں ہے۔ معزز سامعین، آج میری تقریر کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کی نظر میں اس موضوع پر کچھ غیر مسلم رہنماؤں، سائنسدانوں اور عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے اقوال کا مختصر تذکرہ کر کے آپ کے خوشہ چینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ شاید کہ ابر کرم کے چھیٹے اس خزاں رسیدہ چمن کو باد بہاری عطا کر دیں۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے
وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ چمنستان اسلام کے بلبلوں، جو ہستی ہمارا موضوع سکن ہے، وہ چمنستان کائنات کا کوئی پھول نہیں بلکہ گلدستہ کائنات ہے۔ میں آج اس مبارک محفل میں یہ نہیں بیان کروں گی کہ آپ کی شان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، بلکہ آج تو بیان کیا جائے گا ہندوؤں نے کیا کہا، انگریزوں نے کیا کہا، مہاتما گاندھی نے کیا کہا، رابندر ناتھ ٹیگور نے کیا کہا، بابا ہرنام داس نے کیا کہا۔ کہاں تک شمار کرواؤں، آج بھی خود کو مہذب کہنے والی دنیا، روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والی دنیا، تہذیب کے نام پر بے حیا و بے غیرت دنیا، مساوات کے نام پر نفرت پھیلانے والی دنیا، اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ شہنشاہ مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل و مکمل انسان اس دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا۔ چنانچہ عیسائی کا مشہور عیسائی مورخ باصورت عصمت اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں پر مجموعی طور پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بزرگ تر معلوم ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے انتہا تک، بعثت سے لے کر دارالبقاء میں جانے تک کے نبی ہے۔ مہاتما گاندھی لکھتا ہے کہ مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کر لینے میں ذرہ برابر بھی تعمل نہ تھا۔ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ایسا مذہب ہے کہ تمام مذہب کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ آف لندن لکھتا ہے کہ تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور تمام بادشاہوں میں سب سے معزز ہستی ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، برہمنوں اور دیگر اقوام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہے۔ تاریخ عالم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایسی شخصیت بن کر ابھرے جس کو مذہب اور سیکولرزم دونوں میں بھرپور کامیابی ملی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، بانیان مذہب اور رہبران امم کی سیرتوں پر نظر ڈالیں گے تو محمد بن عبداللہ کے علاوہ کوئی ایسا بانی مذہب جس کی شخصیت اور کاملیت پر غیروں کا اتفاق نہ ہو نہیں ملے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو عوام تک پہنچائے اور سیرت کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دے اور انہیں بتائے کہ میرے آقا کو غیروں نے مانا نبی، میرے آقا کو غیروں نے مانا نبی، اہل عالم کا بس فیصلہ ہے یہی، سب سے اعلیٰ و افضل ہے پیارے نبی، سب سے برتر و اکمل ہے پیارے نبی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اردو تقریر کے بعد اب میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے طوبہ شیخ مناف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے۔ عربی اول کی طالبہ طوبہ شیخ مناف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کو پلا دو عشق کا جام، مجھے کو پلا دو عشق کا جام، تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام،
اس کے بعد میں انہی کی چھوٹی بہن مصباح مناف کو اردو تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی اردو تقریر پیش کرے. دینیات سوم کی طالبہ. الحمدللہ لولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. جناب صدر، سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، میرا اور آپ سب حضرات کا اور تمام مسلمانوں کا حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والی اہمیت تعلق ہے، اور یہ تعلق و محبت ہی ہماری زندگی کا سرچشمہ اور ہمارے درد کا درمہ ہے. اس لیے اس محفل میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے انہیں خوشی چینوں رکیت مندوں میں شامل ہو جاتی ہوں. شاید یا بے رحمت صحابہ کرم کے چھیٹے اس کے سارے سے چمن کو باتیں بھرتا کرے جس سے ہمارے افکار و قدروں کے پھول کھل جائے. ورنہ میری کیا مجال، میری زبان نے طاقت کہا اور میں بھی ساتھ ہی کیا ہے کہ انسان اعظم محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربہ پر روشن ڈال سکوں. محترم حضرات، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ایک جوہر کھڑے پانی کی نہیں کہ جس کے ایک کنارے کھڑے ہو کر ہم بیک نظر جائزہ ڈالے. وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے جس میں حرکت ہے، روانی ہے، کشمکش ہے، موج و حباب ہے، سیپیا اور موتی ہے جس کے پانی سے مردہ کھیتوں کو مسلسل زندگی مل رہی ہے. اس درے کا رمضان ہونے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے حکومت و جہاں کے اصول دیکھنے پڑیں گے، معاشرت کے طور طریقوں کی چھان بین کرنی پڑیں گی، فتح کے خیالات کا رفن کا اندازہ لگاتے وقت جائزہ لینا پڑے گا کہ مفتوح قوم کی نشانیت کیا ہوتی ہے، قوم کا مزاج کیسے بدلا جاتا ہے، لڑاکوں کو شہر شکر کیسے بنا جاتا ہے، حق کی مشعل بلند کر کے استرا و سراسمگی کیسے پیدا ہوتی ہے، بین الاقوامی تنظیم کو کیسے چلایا جاتا ہے، دعوت و تحریک کے ذریعے رقص و موسیقی شہر و شرح میں مغل قوم کو کس طرح محبت و عقیدت کو ترجیح دینا پڑتا ہے، جنگی پالیسی اور دفاعی تدابیر کیا ہوتے ہیں، شوہر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کے دوران فرمایا تھا، اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کا زیادار کی پیروی کرو، اگر تم غریب ہو تو شعبہ ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی داستان سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو کلش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر تم فاتح ہو تو بدروہین کے سبا سالہ پر نظر کرو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مار کے اور عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد و معلم ہو تو سبا کی درسگاہ معلم قدوس کرے کہو، اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے کی باتیں سنو، اگر تم واعظ و ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر و محراب پر کھڑے رہنے والے کی باتیں سنو، اگر تم تنہائی بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض دینا چاہتے ہو تو بے یار مددگار نبی کا رسول تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا سکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم اپنے کاروبار نظر و سخت درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نذیر، خیبر اور فر کی زمینوں کے مالک کے کاروبار کو دیکھو، اگر تم سفری کاروبار میں ہو تو بصری کے سالانہ کی مثالیں ڈھونڈو، اگر تم عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے سالس ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے سالس کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے کونے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینے کے کچی مسجد کے سہن میں پڑھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر میں شاہ و گدا امیر و غریب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ عائشہ کے مقدس شوہر کے اتفاق کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ حسن حسین کے نانا کا حال پوچھو، اگر تم جو کوئی بھی ہو اور کسی بھی حال میں ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیلت درستی کے لیے اصلاح کا سامان، تمہارے ظلمت کھانے کے لیے ہدایت رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت جامعۃ کبریٰ میں ہم وقت ہمارا دم مل سکتا ہے. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا مرنا جینا، ہمارے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے،
وادی زینا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.